کی جانب سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر مولا علی علیہ السلام کو وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت علماء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں، جبکہ علی بھائی آپ ان دونوں سے ہٹ کر قرآن حکیم کو وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیتے ہیں اور خلفۂ راشدین کی پیروی پر بھی زور دیتے ہیں۔ جب وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں بلکہ قرآن ہے، تو خلفۂ راشدین کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ ہاں جی، پہلی تو بات یہ کہ جو اہل سنت کے حوالے سے انہوں نے لکھا نا کہ یہ اہل سنت کا عمومی تاثر یہ ہے، کیونکہ انہوں نے پبلک میں کچھ اور کہانی کرائی ہوئی ہے۔ ویسے اگر آپ اہل علم، اہل سنت علماء، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ سیدنا ابوبکر کیا وصی رسول ہیں، تو وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاجماع صحابہ کے اجماع کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا۔ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں بات کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب بھی آ چکی ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا علی کا مرتبہ ابوبکر سے زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ ابوبکر کو اوپر لے جائیں یا علی کو اوپر لے جائیں، نمبر پھر بھی آپ 95 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ 100/100 صرف پیغمبر ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر کو آپ 95 کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ 95 ابوبکر کو دے دیں، 94.5 حضرت علی کو دے دیں، یا ایک کہتا ہے میں 95 حضرت علی کو دیتا ہوں، 94.5 یا 93 جو ہے حضرت ابوبکر کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 100/100 چونکہ پیغمبر کا وصی وہی ہوگا جو 100/100 ہو، تو وہ پیغمبر کا وصی بنی اسرائیل میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے اور ان کے دینی معاملات پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جب وہ فوت ہوتا تھا دوسرے کو ٹرانسفر کر کے جاتا تھا، تو اسی طریقے سے ان کا نظام چلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت حضرت یوشع ابن نون کو بنا کے گئے ہیں، حالانکہ وہ صحابی تھے لیکن بعد میں پیغمبر اللہ نے ان کو بنایا، یعنی وہ اس خلیفہ بننے سے پہلے ان کو پیغمبری دی گئی۔ اور خود ہارون علیہ السلام کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پہ بنایا گیا نا، سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے نا۔ انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دے، اور میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کیا کی تھی، اس کے ساتھ ہی آتا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرا ایک نائب میرے اہل بیت میں سے مقرر کر دے، میرے گھر والوں میں سے، ساتھ نام بھی پیش کر دیا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو پیغمبر بنا دے، اشدد بہ ازری، یعنی وہ یعنی میرے جو کاموں کے معاملے میں میرے بوجھ بٹانے میں میری مدد کرے گا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کاموں میں اس کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا دے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ آگے جا کے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہارا سوال جو تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا، گرانٹیڈ، ڈکلیئرڈ، کہ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر بنائے جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی سپورٹر کے طور پہ۔ اب جہاں تک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس قسم کے سپورٹر دیے ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ شروع میں اٹیچ تھے، ہر وقت آپ کی لیے جان حاضر کرنے کے لیے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھتے تھے۔ اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، اور امام بخاری نے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ لی ہے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں حضرت علی شریک نہیں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ پیچھے عورتوں اور بچوں کے اوپر تم خیال رکھو، ظاہر ہے منافقین بھی تھے، خطرہ بھی تھا، تو 30,000 جانثار صحابہ تبوک پہ جا رہے تھے، تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد نبی نہیں؟ تو غلامت قادیانی دجال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا۔ بے شک مولا علی اگر پیغمبر نہیں، جن کو ڈائریکٹ کہا گیا کہ تم ہارون کی مثل ہو، لیکن آپ دیکھیں آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی ایک کانٹا نکال دیا کہ کوئی ہارون کی مثل سمجھ کے
مولا علی کے بارے میں نبوت کلیم نہ کر لے. تو اسی کی برکت ہے کہ آج حضرت علی کی شان میں اگر کوئی غلوب بھی کرتا ہے نا تو وہ محمد اور آل محمد کہتا ہے. آج تک کسی شیعہ نے بھی آل علی نہیں کہا, آل محمد کہا ہے. نبی الاسلام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے. پھر حضرت علی کو جو نسبت سیدہ فاطمہ کی وجہ سے حاصل ہے اسی کی بنیاد کے اوپر حضرت علی کی اس اعتبار سے تعریف بھی کی جاتی ہے. باقی ان کی اپنی جو اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضائل و برکات حاصل ہیں جو صحابہ اکرام میں کسی اور کے لیے وہ فضائل نہیں آئے. اس سے کسی کو نیچا یا اونچا کرنا مقصد نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند کے ساتھ المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل سیدنا علی کی شان میں. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علیہ نسبت تو پیچھے بات کوئی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ وہ جو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کسی بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوت ہی شروع ہوتی ہے. کمال جملہ ہے, سبحان اللہ. سیدنا علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی شروع ہوتی ہے. نبوت سے جسٹ نیچے کون سا درجہ ہے؟ صدیقین کا. ویسے تو ہم سیدنا ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں نا, وہ تو ایک واقعے کی وجہ سے جو معراج کی انہوں نے تصدیق کی تھی المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی, وہ تو آپ کا صدیق ٹائٹل ہے. باقی جو ایک عہدہ ہے نا صدیقیت کا, یہ تو قیامت تک چلنا ہے نا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صدیقین بھی تھے, شہداء بھی تھے, صالحین بھی تھے. اس کے بعد بھی قیامت تک رہیں گے صدیقین, شہداء, صالحین. یعنی یہ جو درجے, نبی تو اب کوئی نہیں ہوگا. وہ جو سورہ نساء میں ہے نا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا. تو یہ جو کیٹیگری ہے نا, میرا اپنا یعنی یہ عقیدہ ہے اور میں اس کے اوپر دلائل رکھ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو خلفائے راشدین ہیں نا یہ اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے صدیقین میں شمار ہوتے ہیں. ویسے تو سیدنا ابوبکر کو ہم صدیق کہہ دیتے ہیں اور بعض لوگ صدیق اکبر بھی کہہ دیتے ہیں. اکبر کا لفظ نہیں, صدیق کا لفظ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام ہے, سب سے بڑے صدیق مخلوقات میں. فاروق اعظم بھی وہی ہیں. ہاں اگر آپ نیچے آئیں تو اس میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. تو جو ایک صدیق کا ٹائٹل ہے نا وہ نبی کے فوراً بعد آتا ہے. تو نبی کے بعد جو فوراً ٹائٹل آتے ہیں اس ٹائٹل کے اعتبار سے ایٹ لیسٹ خلفائے راشدین کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, تو صحابہ کرام میں بھی تو ایک جیسے لوگ تو نہیں تھے نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کہا یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ میں فضیلت کس طرح دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ فضیلت ہم دیتے ہیں بدر کے جو صحابہ کرام ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ احد کے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہمارے بھی فرشتوں میں فضیلت اسی اعتبار سے ہے کہ جو بدر میں فرشتے شریک ہوئے ہیں نا وہ باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں. تو اصحاب بدر 313, ان میں ہمارے چاروں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں. سیدنا عثمان شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی جو ہیں وہ بیمار تھی, تو آپ کی اجازت سے وہ ان کی خدمت کر رہے تھے. اس لیے مال غنیمت میں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو حصہ دیا تاکہ کوئی بعد میں حضرت عثمان پہ اعتراض نہ کرے کہ جی وہ تو بدری نہیں ہے. تو بدری صحابی تھے. تو خلفائے راشدین جو بدری صحابہ, میں تو سمجھتا ہوں بدری صحابہ جتنے ہیں وہ صدیقین ہیں, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اہل بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اصحاب بدر کو حاصل ہے. پھر اصحاب احد ہیں, پھر اصحاب شجرہ ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے 1500 صحابہ, ان کو آگ نہیں چھوئے گی. تو اس طریقے سے مختلف صحابہ کے درجات ہیں. لیکن جو یہ ایک سب سے بڑا ٹائٹل ہے نا اس میں یہ لوگ ضرور فال کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے مراتب ہیں. سیدنا علی کی تو پھر فضیلت میں اور کئی چیزیں ہیں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت علی کی فضیلت میں نمبر 1 حدیث بتائیں, تو میں کہتا ہوں یہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ترمذی میں روایت ہے نا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس پہ میرا کلپ آیا کہ بالکل صحیح حدیث ہے. لیکن یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ میرے ساتھ ہارون کی جو نسبت تھی نا موسیٰ کے ساتھ, وہی نسبت علی کی میرے ساتھ ہے, مگر نبی نہیں. مراد یہ کہ نبی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. اللہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی جو شیعہ نے رزلٹ نکالا نا کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ سکسیسر مانتے ہیں تو وہ غلط ہے. کیوں؟ یہ ٹیمپرری طور پہ تھا کہ آپ تبوک پہ گئے تو چھوڑ کے گئے, جس طرح حضرت موسیٰ گئے طور پہ تو پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے. حضرت ہارون خلیفہ حضرت موسیٰ کے نہیں بن پائے کیونکہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ کے خلیفہ جو ہیں وہ
یوشع ابن نون ہے. لہذا یہ 100% مثال فٹ نہیں ہوتی اس کی بنیاد پہ سیدنا علی کے بارے میں کوئی وصی رسول ہونا کلیم کرے. یہ میں اس معاملے میں بھی کہہ رہا ہوں. ہم ابو بکر کے لیے بھی نہیں کلیم کرتے. اشارے تو بہت ہیں. بخاری میں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو, ترمذی میں ہے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو فضائل سب کو دیے گئے ہیں, لیکن اجماع صحابہ نے سیدنا ابو بکر کو چنا. اور میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں, میں نے 3 گھنٹے کا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس, وہ قلم والی حدیث جو ہے تحقیقی جائزہ. اس میں نے ثابت کیا کہ اگر نبی علیہ السلام خلیفہ اپنا کسی کو بناتے نا خود, تو میں آپ کو ویسے ایمانداری سے ایک چیز بتا رہا ہوں, شاید حضرت علی چوتھے خلیفہ بھی نہ ہوتے, کیونکہ آپ کا ایک مزاج تھا. علی آپ کا بچہ تھا, آپ ملوکیت کرنے نہیں آئے تھے, آپ نبی تھے. تو آپ یہ اس طریقے سے معاملات کو نہیں کرنا چاہتے تھے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بخاری میں الفاظ ہیں. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ علی مجھے نہیں لگتا حضور اس مرض سے بچ پائیں گے, تو آؤ ان سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کیا تو ان کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی. یہ حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام فوراً انکار کر دیں گے. آپ یہ نہیں چاہتے تھے. اور طارق جمیل صاحب کی میں نے اگلے دن ایک بات سنی, حضرت علی کی شہادت والی رات ان کا ایک کلپ چڑھا تھا 21 رمضان کو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بعد میں دنیا کی آلودگیوں سے اہل بیت کو بچانا تھا, اسی لیے دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے بعد اہل بیت میں سے کوئی بندہ بھی خلیفہ نہیں بنا. یہ بنو امیہ اور بنو عباس ہی بنے ہیں, بنو ہاشم نہیں بنے, کیونکہ بعد میں اتنی زیادہ اس میں پولوشن آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دامن پاک رکھا. سبحان اللہ. ان کو نبوت کے لیے چن لیا اور دنیاوی بادشاہت کے لیے وہ تو ایک خلیفہ تو تھے, سیدنا حسن ابن علی ہے, سیدنا علی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن کو اس اعتبار سے, حضرت حسن ابن علی نے تو خود معاملات کو, وہ تو ایک تلخ حقیقت ہے, یعنی وہ چھڑوا لیا. تو یہ ان کا بڑا جملہ گولڈن کوٹ ہے. تو میں پہلے نمبر پہ حدیث یہی پیش کرتا ہوں, من کنت مولا, یہ والی جو علی کی وہ نسبت ہے. اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 240, کون سی ہے 240؟ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور تیسری حدیث غدیر خم والی, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ 3 حدیثیں حضرت علی کی شان میں ایسی ہیں جو یونیک ہیں. اور ایک اور بھی ہے غزوہ خیبر والی بخاری مسلم میں, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑی بات اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ 4 فضائل ہیں, اور یہ وہ 4 فضائل ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے جب ابھارا سعد ابن ابی وقاص کو حضرت علی پہ سب و شتم کے لیے, تو انہوں نے یہ 3 فضائل سنائے تھے, اور ابن ماجہ میں چوتھے والا بھی ہے. انہوں نے کہا تھا میں علی کو کبھی گالی نہیں دوں گا, میں نے وہ باتیں حضور سے سنی ہیں, ان میں سے یہ باتیں ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. تو یہ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ صدیقین میں سے ہیں, اور بس نبوت کے بعد یہی درجہ ہے. ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم. یہ کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے چہرے پہ کافر نے تھوک دیا تھا نا, تو وہ اتر آئے تھے. تو وہ ہم آج تک ان کے چہرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے غصہ جس نے چھوڑ دیا, کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.